کن کن لوگوں کو ہے؟ بس آج کا یہی مسئلہ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 184، اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قرآن کی زبان سے سماعت فرمائیے۔ قرآن نے بیان کیا وہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، کیا وہ روزوں کے بدلے میں، روزے کے بدلے میں فدیہ دیں۔ کیا کریں؟ جو فدیہ زیادہ دے دے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور اگر روزہ تم رکھ لو تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اب توجہ میری طرف فرمائیے گا حضرات، علماء کرام نے 7 لوگ بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ 7 ایسے لوگ ہیں جنہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ان میں سے اکثریت وہ ہے جو روزہ اگر نہ رکھ سکے تو بعد میں روزہ قضا کریں گے۔ کیا بول لیجیے، لوگ کیا کریں گے؟ روزہ اگر گرمی کے نہیں رکھ سکتے تو سردی میں رکھیں گے، گرمی میں بھی نہیں رکھ سکتے، سردی میں بھی نہیں رکھ سکتے، تو پھر ایک صورت اللہ پاک نے جو بیان فرمائی ہے ان کو فدیہ دینا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ روزے کی معافی کسی بھی صورت میں، گرمی میں رکھو نہیں رکھ سکتے، سردی میں رکھو نہیں رکھ سکتے، جب آسانی ہو تب رکھو نہیں رکھ سکتے، تو پھر آخری آپشن فدیہ ہے۔ کیا ہے؟ اب 7 لوگ، پہلا بندہ دائمی مریض۔ کیا؟ دائمی، ایسا بندہ جو ایسے مرض میں گرفتار ہے کہ دین اسلام کا علم رکھنے والے ماہر ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، نہ سردی میں نہ گرمی میں، نہ قضا کر سکیں گے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بے شمار ایسے مریضوں کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جو بیچارے روزہ دائمی مریض، شوگر کا مریض ہو سکتا ہے، کسی کو جگر کا مسئلہ ہے وہ بندہ ہو سکتا ہے، کسی کو دمے کا مسئلہ ہے وہ بندہ ہو سکتا ہے، ایسا مریض کہ جو روزہ نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے نہ سردی میں نہ قضا کر سکتا ہے، ایسا مریض روزے کا فدیہ دے گا۔ کیا کرے گا؟ پہلے 7 بندے سماعت فرما لے، ہم فدیہ بیان کرتا ہوں۔ پہلا کون سا ہے؟ دائمی مریض۔ کیا؟ اب یہ نہیں کہ سر میں درد ہو بندہ روزہ چھوڑے اور کہے کہ اب میں فدیہ دوں گا، نہیں، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ پیٹ میں درد ہو تو بندہ روزہ چھوڑے اور کہے کہ میں بعد میں اس کا فدیہ دے دوں گا، نہیں۔ ایسا مریض جس کا مرض ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ڈاکٹروں نے دوائی اس کو لگا دی ہے اور اس کے مرض کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان، وہ فدیہ دے گا۔ ہر ایک مریض کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں، اس کو روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ پہلا بندہ، توجہ میری طرف فرمائیے گا، دائیں بائیں نہ دیکھیں، بات صرف رب کے قرآن سے یا کملی والے آقا کے فرمان سے یا فقہاء کے اقوال سے بیان ہوگی۔ دوسرا بندہ شیخ فانی۔ کیا؟ شیخ فانی۔ علماء نے بیان کیا شیخ فانی اتنا بوڑھا بندہ، عموماً علماء نے 80 سال عمر بیان کی ہے۔ کیا؟ 80 سال عمر کا مطلب یہ نہیں کہ ہر 80 سال والا بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بعض 80 سال والے بندے ہم سے بھی زیادہ جوان ہیں۔ تو 80 سال عمر ہے اور اتنا بڑھاپا چھا گیا کہ اب یہ روزہ نہ ادا رکھ سکتا ہے نہ قضا کر سکتا ہے۔ شیخ فانی۔ کیا؟ شیخ فانی، ایسا بوڑھا بندہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت تو قضا بھی۔ 2 بندے ہو گئے، یہ بھی روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا۔ پہلا دائمی مریض۔ کیا؟ دائمی مریض، صرف مریض نہیں بلکہ دائمی مریض۔ دوسرا شیخ فانی۔ کیا؟ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ضائع نہ کرنا، اگر نہیں سنیں گے تو ہم نے تو بیان کر ہی دینا ہے۔ تیسرا بندہ جس سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ ہے دودھ پلانے والی عورت۔ کیا؟ ہاں، اگر تو بچہ یا بچی مدر فیڈ نہیں کرتے، وہ بازاری دودھ پیتے ہیں یا کسی جانور کا، گائے کا، بھینس کا، بکری کا، وہ تو اور مسئلہ ہے، لیکن ایسی ماں جو اپنے بچے کو اپنا فیڈ کراتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے یہ روزہ بولو نہیں رکھ سکتی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا بچے کی صحت کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی عورت کو کہتے ہیں مرضعہ۔ کیا؟ مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ بعد میں قضا کرے گی۔ کیا کرے گی؟ یہ فدیہ یہ کیا کرے گی؟ بعد میں قضا کرے گی۔ چوتھی عورت
حاملہ جس کے شکم میں اولاد ہے، اور ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس خاص حالت میں روزہ رکھیں گی تو آپ کی جان کو یا آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو حاملہ کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، البتہ یہ روزہ بعد میں قضا کرے گی۔ کیا کرے گی؟ کتنے لوگ ہو گئے؟ 4۔ شیخ فانی، دائمی مریض، مرضع، حاملہ، 5واں بندہ مجاہد۔ کیا؟ مجاہد۔ ایک بندہ دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، لڑتا ہے، حالت جنگ میں ہے، تو مجاہد کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور شرعی حکم یہ کہ روزہ بعد میں کیا کرے گا؟ یہ قضا کرے گا۔ فدیہ کتنے لوگ ہو گئے؟ 5۔ چھٹا مسافر۔ کیا؟ حالت سفر میں ہے، اگر رکھ سکتا ہے تو بڑی اچھی بات، رکھنا چاہیے۔ آج کل کا سفر تو انتہائی آسان ہے، مشکل سفر تو اب رہا ہی نہیں، اس کے باوجود مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ چھٹا بندہ مسافر ہے، البتہ یہ روزے کی بعد میں کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، فدیہ روزے کا یہ نہیں دے سکتا۔ اور 7واں بندہ جو علماء کرام نے بیان کیا کہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے، بندہ اس کو اپنے اوپر یقین، اس کا اپنا تجربہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرے مرض لگنے کا یا مرض کے بڑھنے کا یا فوت ہونے کا اندیشہ ہے۔ بعض بندوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو میں خود بھی جانتا ہوں۔ مذاق کرے گا تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر واقعتاً گرمی میں روزہ رکھنے کی وجہ سے پرابلم کا اندیشہ ہے اور اس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو یہ بعد میں اس کو اگر روزہ نہ رکھے گرمی کا، بعد میں کیا کر لے؟ ایسے بندے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت نہیں۔ اگر گرمی کے روزے کی وجہ سے پرابلم ہے تو گرمی کا روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے گا۔ ان 7 لوگوں کے علاوہ کسی ایک کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آخری جملہ یاد رکھیے گا، میرے نبی فرماتے ہیں ماہ رمضان کا جس نے ایک روزہ چھوڑا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کو اس روزے کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ ایک روزہ چھوڑا ہے، 10 سال روزے رکھتا رہا، لیکن اس روزے کے ثواب کے برابر پھر بھی ثواب، تو کوشش کریں رمضان کے روزے رکھیں اور رکھنے کی تلقین بھی کریں۔ اب فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ چند بندے دے سکتے ہیں، شیخ فانی، دائمی مریض، باقی قضا کریں گے۔ اچھا، فدیہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ کیا ہے؟ جو کے اعتبار سے فدیہ اور ہے، گندم کے اعتبار سے اور ہے، کھجور کے اعتبار سے اور ہے، کشمش کے اعتبار سے اور ہے، منکہ کے اعتبار سے اور ہے، لیکن عموماً ہمارے ہاں جو فدیہ دیا جاتا ہے وہ ہے گندم کا فدیہ۔ کتنا؟ اچھا، گندم کی فدیہ کے حوالے سے اس بار 3 علماء کرام نے الگ الگ چیزیں بیان کی، یعنی 3 اداروں نے الگ الگ پیسے بیان کی۔ دارالعلوم جامعہ نعمیہ نے ایک بندے کا فدیہ ہر روز کا 330 روپے بیان کیا۔ کتنا؟ اور عالم اسلام کی عظیم دین تاریخ دعوت اسلامی کی مفتیان کرام نے ایک روزے کا فدیہ 340 روپے بیان کیا۔ کتنا؟ جامعہ نعمیہ نے 330، دعوت اسلامی نے 340، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیم الرحمان صاحب نے ایک روزے کا فدیہ 300 روپے بیان کیا ہے۔ کتنا؟ 300۔ اگر ایک بندہ 300 کا اعتبار کرے گا تو 30 روزوں کا کتنا فدیہ بنے گا؟ 9000۔ کتنا؟ بولو کتنا بنے گا؟ اور اگر 330 کا اعتبار کرے تو 9009، اور اگر 340 کا اعتبار کرے 10,200، گویا کہ 29 یا 30 روزوں کا فدیہ 10,000 بنتا ہے۔ کتنا؟ اب مجھے لوگ کہتے ہیں پچھلے سال تو 4500 ہوتا، تو پچھلے سال تو بہت ساری چیز سستی تھی، اس سال 4500 نہیں ہے۔ کم از کم 30 روزوں کا فدیہ کتنا ہے؟ 10,000۔ یہ کم از کم، زیادہ کوئی 15 دے، 20 دے، 30 دے، 40 دے، 50 دے، 60 دے، 70 دے، یہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جتنے ہمارے دولوں سے نوازا اتنا ہی زیادہ دینا چاہیے۔ میرے خیال سے یہ مسئلہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن اہم مسئلہ تھا۔ اللہ جل مجید الکریم آپ کو مجھے ان مسائل کو یاد کرنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔